بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 92۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس آیت سے جو ہے چوتھے پارے کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مال سے محبت جو وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اکثر اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں جو ہے وہ گھٹن سی ہونے لگتی ہے۔ اگر مال دینا پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا مال دے دے یا حقیر مال دے دے، بس جان چھڑوانے والی بات ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسند ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا ہی مال خرچ کر دو، لیکن اگر تم جو مال غریبوں کو دیتے ہو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ تم ایسا مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہارا پسندیدہ ہو۔ اس طرح جس طرح کہ سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ان میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ تم خود جو مال کسی صورت لینے والے نہیں ہو، وہ کسی اور کے لیے بھی پسند نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو۔ اسی طرح حدیثیں بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں جو ہے اپنے مال میں سے بیرہا نامی باغ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند تھا، جو مسجد کی جانب واقع تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پہ کنواں بھی تھا، وہاں پہ وہ آرام فرماتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ بیرہا نامی باغ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ منفعت بخش مال ہے، یہ منافع بخش سودا ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اور میری یہ رائے ہے کہ تم یہ باغ اپنی قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں مال دینا اور دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، کیونکہ اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو آپ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت زرخیز زمین تھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، یعنی کہ زمین تم وقف نہ کرو، زمین کو اپنے پاس رکھو، لیکن جو بھی اس سے پھل آتے ہیں وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ دیکھیں، ان کے ایمان کیسے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر لیا، اور دینے میں ان کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی بجائے جاتی ہے آیت نمبر 93۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کی نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں کچھ یہودیوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ اب اس آیت میں جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں پر وہ اعتراض لگاتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں دین ابراہیمی پر ہونے کے باوجود
دعویٰ کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا گوشت اور دودھ نہیں استعمال کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے دین ابراہیمی پر ہیں، جبکہ دین ابراہیمی میں تو یہ چیز حرام تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں. یہود کہنے لگے کہ حضرت یہاں پہ دیکھیں اسرائیل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسرائیل سے مراد یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ان کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے، یعنی کہ وہ نہیں کھاتے تھے. اب انہوں نے کیا کہا، ان یہودیوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ تو حرام تھا، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہی کے پیروکار ہیں، جبکہ ان کے اوپر حرام تھا اور آپ تو اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ان پہ حرام نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا جواب دیا ہے کہ ان پہ یہ چیزیں حرام نہیں تھی. اگر ایسی بات ہے تو تم تو رات لے کے آؤ، اسے پڑھ کر سناؤ. یعنی کہ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ان کی نسل پر یہ چیز حرام ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو رات میں اس کا ذکر ہوتا. اگر تم سچے ہو تو تم تو رات لے کے آؤ. اس بات میں کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام تھی، کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت تو مل جائے گا. لیکن کیونکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، ایسا یہ تو جھوٹ تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، صرف اس وجہ سے چھوڑی ہوئی تھی، ترک کی ہوئی تھی کہ ان کو بیماری تھی کوئی. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر بعد میں حرام ضرور ہوئی تھی، وہ بھی کیوں؟ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں ان پر حلال کی گئی تھی، ہم نے ان پر حرام کر دی. یہ جب بنی اسرائیل پر جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ذاتی کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی کہ کسی بھی ظلم میں بڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی کوئی نعمت جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھیں، لیکن اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو دودھ ہے وہ ان پہ حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف بیماری کی وجہ سے خود ترک کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی جو ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو تم تو رات لے کے اور ہمیں اپنا دعویٰ جو ہے وہ ثابت کر کے دکھاؤ. اس کی بجائے دیتی ہے آیت نمبر 94. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اب جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افترا کرے تو ایسے لوگ بے انصاف ہیں. جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے، یعنی کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی، یہ جھوٹ ہے نا، تو وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو یہ بہت ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ تھی آیت نمبر 95. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے کہ یہ چیزیں حلال تھیں، یعنی کہ یہ چیزیں ان پہ حرام نہیں تھیں بلکہ حلال تھیں. اس لیے تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور وہ ہر باطل سے جدا تھے، یعنی کہ وہ کسی چیز میں، کسی جھوٹ میں نہیں تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اس لیسن کا اینڈ ہم یہیں پہ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.